اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں بحث جو ہے ہماری پہلے درس میں چل رہی تھی کہ جس میں آیت اللہ مصباح فلسفے کی تاریخ کو مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں۔ مختصر کتاب کے مطابق بعض مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے تھے، اور ہمارا اس مطالب کا جو سلسلہ ہے وہ پہنچا تھا علیکم السلام پہنچا تھا عالم اسلام کے اندر، کہ فلسفہ یونان سے شروع ہوا اور اس نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ایک مرحلے میں جا کر عباسی خلفاء نے مرکز قائم کیے کہ جس کے اندر یونانی علوم کو، مختلف دنیا کے علوم کو ترجمہ کروایا جانے لگا، اور ان میں سے ایک جو اہمیت کا حامل جو ملک تھا جس کے علوم جو ہیں وہ ترجمہ ہونے لگے وہ یونان سے تھا، کیونکہ یونان کے اندر فلسفے نے بہت رشد کیا، بہت سارے مفکرین سامنے آئے، بہت سارے نظریے سامنے آئے، تو ضرورت کا احساس ہوا کہ یونان کے جو علمی ثقافت و علمی میراث ہے اس کو عربی میں ترجمہ کر کے عالم اسلام کو بھی متعارف کروایا جائے ان علوم سے۔ یہ ہماری جو ہے وہ گفتگو ہو گئی تھی، اور پھر آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ مختلف عوامل کو ذکر کیا تھا کہ جس کے تحت یہ علوم ترجمہ ہوئے، کہ مختصر گفتگو ہو گئی تھی اس کے بارے میں بھی۔ آج جو ہے وہ آیت اللہ مصباح فلسفہ اسلامی کے اندر جو مختلف مکاتب فکر گزرے ہیں ان پر انتہائی مختصر انداز میں اشارہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بحث جو ہم فلسفے میں شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسے سلسلہ شروع کیا ہے، وہ چونکہ اسلامی فلسفے کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں گاہ بگاہ جو ہے وہ بحثیں آتی رہیں گی، تو آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ ان بحثوں کو اتنا زیادہ یہاں پر نہیں کھولا، لیکن جو مغرب زمین کے اوپر تحولات آئے، تبدیلیاں آئی، مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے، ان کے اوپر نسبتاً تفصیلی جو ہے انہوں نے بحث کی، اگرچہ وہ بھی ہے مختصر بہت زیادہ، لیکن یہاں پر ایک صفحے کے اندر عالم اسلام میں وجود میں آنے والے مختلف جو فلسفی مکاتب فکر ہیں اس کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن مغربی فکر میں جو مختلف مکاتب وجود میں آئے، اسکول آف تھاٹ جو ہیں سامنے آئے، مختلف نظریات سامنے آئے، تو ان کو ذرا نسبتاً تھوڑا کھول کر بیان کر رہے ہیں، تاکہ فلسفہ اسلامی پڑھنے والے طالب علم کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ فلسفے کے اوپر کون سے نشیب و فراز آئے ہیں، کون کون سے نظریات، کون کون سی اہم شخصیات، تو ان کو یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم اسلامی فلسفہ پڑھیں گے جب یہ ہماری بحثیں ختم ہو جائیں گی، اور ان میں یہ جو مکاتب فکر ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بار بار وہاں پر تکرار ہوں گے، تو ضروری ہے کہ ہم مختصر سا ایک جو ہے خاکہ اس مکاتب فکر جو اسلام میں وجود میں آئے ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ مطالب بیان کریں، اس خاکے کو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ جناب آیت اللہ مصباح پہلا مطلب تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اسلامی حکومت جو ہے وہ پھیلی، اور اسلامی حکومت بھی یہاں اس معنی میں لے رہے ہیں کہ مسلمان حاکم تھے، اگرچہ ہم ان کو غاصب مانتے ہیں، اگرچہ وہ اہل بیت کے غصب کو، اہل بیت کے حق کو جو ہے وہ غصب کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم اوورآل جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ چونکہ بالآخر ظاہری طور پر مسلمان تھے، مسلمان اسلام کی کسی حد تک جو ہے وہ ترویج کرتے تھے،
کسی نہ کسی مکتب فکر اسلام کے اس کی حمایت کرتے تھے. اس معنی میں ہم اس کو جو ہے وہ اسلامی حکومت کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں, اور آیت اللہ مصباح نے بھی اسی معنی میں حکومت اسلامی سے تعبیر کیا. وائلہ اگر اسلامی حقیقی مراد ہوتا تو اس اعتبار سے تو اسلامی حکومت نہیں تھی, چونکہ اسلام تو رائج نہیں تھا اس کے اندر, چونکہ انحرافات آ چکے تھے, تحریفات ہو چکی تھی کافی ساری, اور بادشاہ جو ہے وہ بادشاہیت کے طور پہ جو ہے وہ اسلام لاگو کر رہے تھے. جس طریقے سے ایک حاکم اسلامی کو ہونا چاہیے تھا وہ والی خصوصیات ان میں نہیں پائی جاتی تھی. لیکن بہرحال جب یہ حکومت جو اسلام کی تھی اس نے مختلف ممالک کو فتح کیا اور قلمرو پھیل گئی, دائرہ کار پھیل گیا ان کا, ایران تک چلے گئے, روم کو فتح کر لیا, مثلا بہت زیادہ جو ہے وہ وسیع ہو گیا زمینی جو فاصلہ تھا حکومت اسلامی کا, یعنی بہت ساری زمین جو ہے وہ ان کے اختیار میں آئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, مختلف لائبریریاں ان کے انڈر آ گئیں, مختلف ثقافتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ مکس ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور مختلف زبانوں سے جو ہے وہ آشنائی ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ خلفاء جو ہیں وہ علوم کا ترجمہ کروائیں. شروع میں کہتے ہیں کہ یہ جب ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا, جو کہ تقریباً ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں بڑے منظم اور بہترین انداز میں یہ کام شروع ہوا تھا, تو اس میں بہت سارے مترجمین نے حصہ لیا. اور ایک زمانے میں آئمہ ہی کے زمانے میں, جیسے میں نے اپنے ایک درس میں بیان کیا ہے, فلسفے پر اعتراضات کے جو جوابات کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, اس میں تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ ترجمہ کرنے والی جو ایک ٹیم تھی موجود, اس میں یا مثلا ایک جو ادارہ بنایا گیا تھا, انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا ترجمے کے لیے, اس کے جو ہیڈ تھے وہ نوبختی خاندان تھا, یعنی نوبختی علماء وہ ہیڈ بنے بعد میں جا کر. بیت الحکمہ کے نام سے میرا خیال میں تاسیس ہوا تھا, جس میں ترجمے ہوتے تھے مختلف علوم کے. تو جب ترجمے کا آغاز ہوا تو ظاہری بات ہے کہ ابتدائی طور پر کام کرنا بہت مشکل تھا ان کے لیے, چونکہ ادھر سے جو ہے وہ عبری زبان ہے, لاطینی زبان ہے مثال کے طور پہ, اس کے زبانیں مختلف ہیں, اور پھر ادھر سے عربی لے کر آ رہے ہیں, اور درمیان میں کوئی مشترک اصطلاح ٹرم بھی نہیں ہے, الفاظ بھی نہیں ہے, تاکہ جس سے استفادہ کر کے جو ہے مطالب کو صحیح طریقے سے نقل کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ابتدا میں مترجمین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور فلسفے کی تعلیم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل پیش آنا شروع ہوئی. لیکن پھر کہتے ہیں کہ بہت ہی جلد ایسے افراد اور ایسی شخصیات سامنے آئیں کہ جنہوں نے اپنی خدا دادی صلاحیات کے مطابق, اور زحمتیں بھی انہوں نے کی, فلسفے کو ایک اصطلاحوں میں ڈھالا, فلسفے کا صحیح ترجمہ کیا, اس کا بہترین انداز میں جو ہے وہ ترویج کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سہم اور حصہ جن فلاسفر اور جن شخصیات کو حاصل ہے فلسفے کی ترویج کے اندر, فلسفے کی توضیح کے اندر, وضاحت کے اندر اور کتابیں لکھنے کے اندر, وہ ابو نصر فارابی اور شیخ بو علی سینا ہیں. اگرچہ ان سے پہلے بھی فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے ترجمے کے فرائض انجام دیے ہیں. ابن سینا جو ہے وہ زبانیں نہیں جانتا تھا, اس نے ترجمہ نہیں کیا. ابو نصر فارابی بھی جو ہے وہ پہلے والے فلاسفر کی طرح ترجمے میں جو ہے وہ مؤثر نہیں تھا بالآخر, لیکن علوم جانتا تھا اور اس نے ترجمہ بھی کیا. ارسطو کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا کہ جو ابن سینا نے پڑھ کر اس سے ارسطو کی جو ہے وہ آراء اور نظریات کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی اور صحیح سمجھا بھی. پھر اس کو ابو نصر فارابی کی کتاب نے مدد کی اس کی. تو لیکن ان دو نے کیا کیا ہے, ان دو نے فلسفے کو واقعاً منظم, مستدل اصطلاحات کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا.
آپ دیکھیں کہ ابو نصر فارابی کا اتنا بڑا کردار ہے فلسفے کی ترویج کے اندر، فلسفے کے اندر، کہ ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے اور فارابی کو معلم ثانی کا نام دیا گیا ہے. یعنی اتنا بڑا کردار ہے ابو نصر فارابی کا. تو عالم اسلام کے اندر جب فلسفہ ترجمہ ہوا تو بیشتر اور اکثر حصہ جو ترجمہ ہوا تھا وہ ارسطو کی کتابوں کا تھا. اور ارسطو جو ہے یونانی جو مختلف مکاتب فکر موجود تھے ان میں مشائی مکتب فکر کا رئیس تھا ارسطو. جب یہ فلسفہ ترجمہ ہوا اور ارسطو کی کتابیں ترجمہ ہوئیں اور ابو نصر فارابی اور ابن سینا نے ارسطو کے جو افکار و آراء و نظریات تھے ان کو علمی طور پر بیان کرنا شروع کیا، اس کی توضیحات بیان کی، اس کے اوپر اگر کوئی نقد تھا، رد تھا، وہ رد بیان کیا، اگر توضیح کے قابل تھا توضیح دی، اس کے مطابق نتائج نکالے. درست ہے؟ تو عالم اسلام کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو فلسفی مکتب فکر جو سامنے آیا وہ مشائی مکتب فکر تھا. مشائی، فلسفہ مشاء کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ابن سینا کو فلسفہ مشاء کا رئیس کہا جاتا ہے. یونانی فلسفے میں جو ہے وہ علیکم السلام، یونانی فلسفے میں جس کو رئیس فلسفہ کا، یونانی فلسفے کے اندر رئیس جو قرار پایا وہ ارسطو تھا فلسفہ مشاء کا، اور عالم اسلام کے اندر ابن سینا کو یہ لقب ملا کہ یہ رئیس فلسفہ مشاء ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابن سینا نے مشائی فلسفے کے اوپر جتنا کام کیا ہے ابن سینا سے پہلے اتنا تفصیلی کام نہیں کوئی کر سکا. اگرچہ فارابی بھی مشائی فلسفی تھا لیکن رئیس کا لقب جو ملا وہ جناب ابن سینا کو ملتا ہے. بس پہلا جو عالم اسلام میں مکتب سامنے آیا وہ مشائی مکتب ہے. مشائی مکتب فکر کو مشائی کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجوہات تاریخ میں اس کی نقل کی گئی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مشاء کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ ماشیے سے، میم شین اور یہ چھوٹی یہ ماشیے. جیسے آج آپ اربعین کے اوپر جاتے ہیں تو کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے؟ مشی. مشی تو اگر اس کو روک کے پڑھیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ماشیے. درست ہے؟ تلفظ جو ہے اس کا عربی یوں ہے. ماشیے کا ترجمہ کیا ہے؟ چلنا. تو ایک جو اصطلاح بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ارسطو جب فلسفے کی تعلیم دیتا تھا تو اس وقت وہ کیا کرتا تھا؟ پیدل مثلا اپنی اکیڈمی کے اندر چلتے ہوئے فلسفے کی تعلیم دیتا تھا. تو چونکہ ارسطو جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے فلسفے کی تعلیم دیتا تھا اپنے شاگردوں کو، اس کی اس وجہ سے اس کو مشائی کہا جانے لگا، جو چلتے ہوئے فلسفہ جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے. اور اس کے مکتب فکر کا نام پڑ گیا مکتب مشاء. جو اسکول آف تھاٹ بنا، مکتب بنا جو، وہ مشاء. ایک یہ وجہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. دوسری وجہ جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ مشائی فلسفہ استدلال پر اعتماد کرتا ہے فقط. یعنی ان کے نزدیک جو مبنا ہے، جو فاؤنڈیشن آپ اس کو کہہ لیں، جو بنیاد ہے فلسفہ مشاء کی،
وہ کیا ہے کہ عقلی استدلال کے ساتھ مطالب کو بیان کیا جائے. اگر عقل اور برہان سے استفادہ کیا جائے تو وہ فلسفہ ہے اور حقیقت تک وہ پہنچائے گا. اس کے علاوہ کسی بھی روش کو قبول نہیں کرتے تھے. نہ ہی آپ جدل سے استفادہ کر سکتے ہیں فلسفے میں، نہ ہی آپ جو ہے وہ دینی متون سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، مشائخ اس کو قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ شہود سے استفادہ کر سکتے ہیں. لہذا یہ مکتب فکر جو باقی مکاتب سے جدا ہوتا ہے، کہ بعد میں اس پہ تھوڑی سی مختصر گفتگو ہوگی، وہ یہ تھا کہ یہ عقل اور عقلی استدلال اور برہان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اور آپ نے تفکر کی تعریف منطق میں پڑھی ہے. منطق میں فکر کی کیا تعریف کی گئی ہے کہ عقل سیر کرتی ہے معلوم سے مجہول کی طرف، اور پھر معلوم کے اندر ایک مناسب معلومات جو ہے وہ نکال کر لاتی ہے، اور پھر دوبارہ پلٹ کے آتی ہے مجہول کی طرف، اور اس مجہول کو معلوم میں بدل دیتی ہے. یہ فکر کی تعریف کی گئی ہے منطق میں. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عقل سیر کر رہی ہے، عقل چلتی ہے معلوم مجہول سے معلوم کی طرف، معلوم سے مجہول کی طرف، اور معلوم میں بدل دیتی ہے. تو چونکہ یہاں عقل سیر کرتی ہے اور ان کا اعتماد بھی فقط اور فقط عقلی برہان و استدلال و تفکر کے اوپر ہے، لہذا ان کا نام اور اس مکتب فکر کا نام جو ہے وہ مشاء پڑ گیا. چونکہ مشق کرتی ہے عقل جو ہے، تو لہذا اس اعتبار سے اس کو مشائی کہا جانے لگا. درست ہے. بس یہ دو وجوہات ذکر کی گئی ہیں. یہ دوسری وجہ زیادہ حقیقت کے قریب لگتی ہے کہ جنہوں نے بھی نام رکھا ارسطو کے مکتب کا فلسفہ مشاء، تو یہ زیادہ قریب لگتا ہے. تو شاید ممکن ہے اس کو رد بھی نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ اسی وجہ سے ہی مشاء کہا جانے لگا ہو کہ ارسطو جو ہے وہ چلتے ہوئے اور چہل قدمی کرتے ہوئے جو ہے وہ فلسفے کی تعلیم دیتا تھا، تو شاید کرتا ہو. بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری وجہ جو ہے وہ زیادہ نسبتاً بہتر لگتی ہے آ کر. تو جب فلسفہ ترجمہ ہوا تو عرض کیا کہ فلسفہ مشاء پہلا مکتب تھا کہ جس کو ہم متعارف کرا سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ فارابی ہیں، دوسرا نام جو ہے وہ ابن سینا کا آتا ہے. فارابی جو ہیں وہ 872 میں پیدا ہوئے ہیں اور 950 کے اندر فوت ہوئے ہیں. یہ میلادی ذکر کر رہا ہوں. اگر چاند کے اور قمری طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں 259 میں پیدا ہوئے ہیں 259، اور ان کی وفات جو ہے 339 میں ہوئی ہے جناب فارابی کی. اس کے بعد جو نوبت آتی ہے ابن سینا کی، تو ابن سینا جو ہے وہ 980 میلادی میں پیدا ہوتے ہیں اور 1037 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. 1037 میں. اور اگر قمری حساب کریں تو 370 کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں قمری میں، اور 428 میں فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ عرصہ جو آپ دیکھ لیں، آپ اگر تشیع کی تاریخ کو مد نظر رکھیں، غیبت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دیکھیں نسبتاً قریب ہیں یہ، چونکہ غیبت جو ہے وہ 255 ہجری سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. درست ہے. تو فارابی جو ہے وہ کب ہے متولد؟ 259 کے. درست ہے. اور وفات ان کی 339 کی ہے. اور ابن سینا جو ہے وہ 370 میں پیدا ہوئے ہیں اور 428 میں ان کی وفات ہوئی ہے قمری طور پہ. تو بہت ہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر مکتب تشیع کی اہم ترین کتابیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر، عقائد کے اندر لکھی جا رہی ہیں. تو اس طرف یہ مکتب فکر چل رہا ہے فارابی کی شکل میں، ابن سینا کی شکل میں، کہ جو فلسفی بنیادوں کے اوپر اسلام کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور عقلی مباحث کو جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ
مکتب فکر اپنا ایک جو ہے وہ نتائج رکھتا ہے، ثمرات رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے یہ مکتب فکر، کہ ان نظریات کے اوپر ابھی بحث نہیں کرنا، کہ جب ہم اصل بحث فلسفے کی جب وارد ہوں گے تو وہاں پر اشارہ آئے گا کہ مشائیوں کا کیا نظریہ تھا، باقیوں کا کیا نظریہ تھا، تو یہاں پر ابھی ان بحثوں کے اندر نہیں پڑنا۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، تو نوبت آتی ہے بعض ایسے ماہرین کی یا ایسی شخصیات کی کہ جو فلسفے کے اوپر رد کرتے ہیں، فلسفے کو قبول نہیں کرتے، فلسفہ مشائی کو۔ ان میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ابو حامد غزالی کا ہے، مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو البرکات بغدادی ہیں اور فخر رازی ہیں۔ انہوں نے آ کر فلسفے کے اوپر بہت ہی اعتراضات کیے۔ ان کی نظر میں جہاں بھی فلسفے کے اندر کوئی خامی موجود تھی، انہوں نے اس خامی کو انتہائی احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو اعتراضات بیان کیے اور ان کی نظر میں جو چیز خامیاں تھی فلسفے کے اندر، یہ حقیقتاً تھیں یا نہیں تھی، وہ الگ بحث ہے، کہ انشاءاللہ ہمارا جو ایک اور سلسلہ چل رہا ہے فلسفے پر اعتراضات کے جواب، تو اس کے اندر عرض کیا تھا کہ غزالی کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ ایک مؤثر شخصیت واقع ہوئی ہے مکتب اہل سنت کے لیے، تو اس کے اوپر تھوڑا تفصیلی مطالب جو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جب یہ مطالب رد کرنا شروع کیے تو کافی کم رنگ ہو گیا مکتب اہل سنت کے اندر فلسفے کے جو رجحان تھا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخصیت سامنے آتی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ فلسفہ کون سا چل رہا ہے؟ مشاع، مکتب فکر، اسی کے اندر ہی مختلف فلاسفر سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی اس کو رد کر رہا ہے، کوئی اس کو کیا کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، کوئی اس کے نتائج جو ہے وہ لے رہا ہے، کوئی دلیل میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اس طریقے سے۔ اب ساری تفصیل کے اندر نہیں جانا کون کون سے فلاسفر مشہور ترین ہیں مشائیوں کے، تو بہرحال آپ دیکھ لیں ابن سینا کا ایک شاگرد ہے بہمنیار، وہ ایک اہم کردار اس نے ادا کیا، وہ مشائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف شخصیات جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اس کے بعد جو ایک مکتب فکر یعنی ایسی شخصیت آئی کہ جس نے پورا جو ہے وہ مکتب چینج کر دیا آ کے، وہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، جس کو شیخ اشراق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جناب جو ہیں شہاب الدین سہروردی جو ہیں، یہ 1154 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1191 کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ سب سے کم عمر ترین فلسفی ہے کہ جس نے ایک مکتبہ فکر کو ایجاد کیا ہے۔ مثلا آپ حساب لگائیں، 54 سے لے کر 91 تک کتنی عمر بنتی ہے؟ 37 سال ایج بنتی ہے۔ 37 سال کی ایج ہے، 37 سال کی ایج ہے، اور 37 سال میں شہید ہو جاتے ہیں، اور 37 سال کے اندر ایک مکتب فکر کو ایجاد کرتے ہیں۔ انتہائی مؤثر شخصیت، اور پھر حسد کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے مکتبہ فکر کا نام بنا، مکتب فکر جو ان کے بنی، ایک فلسفہ جو ان کا نام بنا، فلسفہ اشراق، اشراقی فلسفہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فلسفہ مشاع ناقص فلسفہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ فقط ایک روش پر اعتماد کرتا ہے، استدلال و برہان کے اوپر۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ استدلال اور عقل یہ بھی اپنے محدودے میں رہ کر حقیقت تک پہنچاتی ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا کردار حقیقت تک پہنچانے میں جس کو حاصل ہے وہ ہے شہود۔ شہود کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی استفادہ ہونا چاہیے حقیقت تک، کیونکہ فلسفہ انسان
کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو حقیقت کی جستجو ہے، وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اور فلسفہ اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے۔ تو اب حقیقت تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ نہیں ہے، جس طرح کہ مشائی کہتے تھے کہ فقط عقل ہے اور برہان ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ نے استفادہ نہیں کرنا۔ شیخ اشراق نے آ کر شہود کا بھی اضافہ کیا اور کہا کہ اہم ترین جو راستہ ہے کہ عقل پر بھی وہ فوقیت رکھتا ہے، چونکہ عقل کے اندر محدودیت ایک حد تک پائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درک نہیں کر سکتی، لیکن شہود ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں وہ وہاں حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ ابھی اس کے اندر نہیں جانا، کہ عقل علوم حصولی کے ساتھ مربوط ہے۔ عقل کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں مفاہیم کے راستے سے۔ آپ نے منطق کے اندر علم کی تقسیم پڑھی ہے، علم یا حصولی ہوتا ہے یا حضوری ہوتا ہے۔ علم حصولی آپ کو کہاں سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل کے ذریعے، اور عقل مفاہیم حصولی کو کیسے حاصل کرتی ہے؟ مفہوم کے ذریعے، علوم حصولی کو۔ لیکن شہود وہ کیا ہے؟ وہ حضوری ہے۔ آپ وہاں پر حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، تو پس مرتبہ اس کا بھی بلند ہے۔ تو لہذا شیخ اشراق نے شہود کو بڑی اہمیت دی اور اس کو بیان کیا، اور ان کا ایک جملہ مشہور ہے کہ وہ فلسفی ہی نہیں ہے کہ جو اپنا تہذیب نفس نہ کرے۔ چونکہ ظاہری بات ہے تہذیب نفس کرے گا تو شہود کی منزل پر فائز ہوگا اور حقائق کو درک کرے گا۔ جو تہذیب نفس ہی نہ کرے تو وہ شہود کی منزل فائز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک فلسفی وہ تھا کہ جو عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس بھی کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس کو شہود حاصل ہو اور اس کے ذریعے وہ عقائد اپنا حقائق جو ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ فلسفہ مشاء کے اندر چلیے میں بعد میں مطلب بیان کرتا ہوں کہ ان میں اہم ترین کتابیں کون سی ہیں، کہ اگر میرے ذہن سے نکل گیا تو مجھے یاد کرائیے گا۔ ابھی میں ذرا مکاتب کی تھوڑا تفصیل بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بس یہ جو تھا فلسفہ اشراق تھا، کہ اس کے جو رئیس ہیں وہ ہیں شیخ اشراق، شیخ شہاب الدین سہروردی۔ کہ سہرورد جو ہے یہ کیا ہے؟ زنجان کے قریب ہے، جو آج کل زنجان ہے یہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ ان کے اپنے چونکہ مبانی ان کے الگ تھے، پھر نتائج انہوں نے بہت مختلف لیے۔ فلسفہ مشاء کے اندر وہ مسائل موجود ہی نہیں تھے کہ جو جناب شیخ اشراق نے آ کر بیان کیے، اس میں توضیح دی، اس کے اندر نتائج و ثمرات جدید لیے جو آ کر کہ جب تطبیقی بحث ہوتی ہے تو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ خدا شناسی کے اندر بھی، علم النفس کے اندر بھی، وجود شناسی کے اندر بھی، تمام میدانوں میں فلسفہ مشاء سے ہٹ کر انہوں نے اپنی ایک خاص نظر دی۔ تو یہ ایک الگ مکتب فکر بنا جس کو مکتب اشراقی، فلسفہ اشراق کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جانے لگا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جانے لگا۔ ابھی تک کیا ہے، دو مکتب سامنے آ گئے ہیں، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں وہ چونکہ مجتہد تھے، جنہوں نے کیا ہے تجرید الاعتقاد لکھی ہے کہ تمام طلاب جو ہیں وہ عقائد میں ان کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، کہ بہت سارے علوم میں صاحب نظر تھے اور بہت زیادہ تاثیر دکھائی انہوں نے عالم اسلام کے اندر۔ آپ ریاضی لے لیں، جیومیٹری لے لیں، مثلا جو ہے وہ آپ اور فلسفہ لے لیں، تمام علوم کے اندر ایک ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے اس کے اندر، اور بہت اثر انہوں نے دکھایا۔ ان کی مختلف کتابیں آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ تدریس ہو رہی ہیں۔
خواجہ نصیر الدین طوسی مثلا بعض چونکہ مجتہد تھے، بعض مسائل میں شیخ اشراق کے تابع تھے، بعض مسائل میں ابن سینا کے تابع تھے، اور لیکن ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اشراقی تھے یا مشائی، تو بعض ان کو اشراقی جو ہیں وہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ اس میں نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جناب شیخ بہائی تھے، میر داماد تھے، میر داماد جو ہیں وہ مشائی تھے، تو یہ ایک سلسلہ جو ہے چل رہا تھا، اور دو مکتب جو ہیں وہ وجود میں آ گئے تھے۔ اب یہ دو مکتب نقد و بررسی ان کی چل رہی تھی، تفصیل ان کی بیان ہوتی رہی، کتابیں لکھی جانا شروع ہو گئی۔ پھر نوبت آتی ہے صدر الدین شیرازی کی، کہ جن کو ملا صدرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صدر الدین شیرازی کے جو 989 کے اندر قمری اس میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی 979 میں، کہ جو میلادی 1571 بنتا ہے، اور 1045 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، جو کہ 1640 میلادی بنتا ہے۔ صدر الدین شیرازی جو کہ ملا صدرہ کے نام سے معروف ہیں، یہ پھر ایک بہت ہی مؤثر ترین شخصیت ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے دونوں مکتب فکر کو بدقت پڑھا، اساتید کے پاس بھی، خود بھی مطالعہ کیا، مشاء کے اندر بھی ماہر تھے، اشراق کے اندر بھی ماہر تھے۔ ان کی کتابیں اگر دیکھیں تو مشائی کتابوں کے اوپر بھی توضیحاتی مطالب موجود ہیں، اور اشراقی کتابوں کے اوپر بھی توضیحاتی مطالب موجود ہیں۔ حاشیہ مشائی کتابوں پر بھی ہے اور حاشیہ اشراقی کتابوں کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ ماہر ترین ایک شخصیت تھے دونوں مکتب فکر کے اندر، جو کہ اس وقت رائج تھے۔ انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جیسے ہی ختم کیا تو اسی کے دوران ایک نیا مکتب فکر متعارف کرواتے ہیں، جن کا نام پھر اس مکتب فکر کا پڑ گیا الحکمت المتعالیہ۔ فلسفہ ملا صدرہ مختصر طور پہ اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، چونکہ ملا صدرہ نے اس مکتب کی تاسیس کی ہے، تو لہذا فلسفہ ملا صدرہ پوری دنیا میں اس طریقے سے بیان ہوتا ہے، لیکن جو نام پڑا ایک ان کا وہ تھا الحکمت المتعالیہ۔ انہوں نے آ کر کیا کام کیا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ مشائی جو فقط عقل پر اعتماد کرتے تھے، اس سے استفادہ کرتے تھے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، یہ بھی ضروری امر ہے۔ شیخ اشراق نے جو شہود کو الزامی قرار دیا ہے، یہ بھی بات درست ہے، چونکہ شہود کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب کبھی توفیق ہوئی کہ ان روشوں کے اوپر جب بحث ہوگی تو وہاں پر اس مطالب کو جب مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ شہود کا کیا کردار ہے فلسفے میں حقیقت تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ایک اہم ترین جو سوال اور اعتراض بیان کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور مخصوصاً ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے اندر بھی جو مغربی فلسفے سے آشنا ہیں اور اس کے اندر مہارت بھی رکھتے ہیں بعض شخصیات، وہ اسلامی فلسفے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ پائی جاتی ہے، عرفان کی بھی اس کے اندر ہے، دین کی بھی ہے، تو فلسفہ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ عاری اور صاف ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اس میں فقط عقل و برہان ہوتی ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا واقعاً فلسفے کے اندر فقط عقل اور برہان ہونا چاہیے، یا نہ ہم دوسری بعض چیزوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کہ خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ اس پر تفصیلی ایک گفتگو ہو کہ حتماً کرنی ہے۔ ملا صدرہ نے کہا کہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ عقل ہے اور اس سے نفی نہیں کیا جا سکتا، ایک راستہ جو ہے وہ شہود ہے، اس سے بھی نفی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک اور راستہ موجود ہے حقیقت تک پہنچنے کا، وہ ہے وحی۔ وحی سے استفادہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، چونکہ وحی مسلمانوں کے نزدیک معصوم ہے، تو نہیں ہو سکتا
کہ آپ فقط عقل بشری کے اوپر، شعور بشری کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر دیں، لیکن وہ وحی کے جو خالق کائنات کی طرف سے آئی ہو اس کو آپ بالکل کنارے پہ لگا دیں اور اس سے استفادہ نہ کریں۔ تو ملا صدرہ نے ایک جو اہم ترین تبدیلی فلسفے کے اندر ایجاد کی وہ یہ کہ فلسفی مطالب کی تحقیق کے اندر وحی سے استفادے کا بھی جو ہے وہ دروازہ کھولا۔ تو ایک جملہ مشہور ہو گیا حکمت متعالیہ کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ حکمت متعالیہ کہتا ہے کہ قرآن، عرفان اور برہان یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تین راستے ہیں ایک حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ اگر برہان اپنے حقیقی معنی میں برہان ہو وہ بھی اسی راستے پر پہنچائے گا، اسی حقیقت تک پہنچائے گا۔ شہود اگر حقیقی معنی میں شہود ہو تو وہ بھی اسی حقیقت تک پہنچائے گا، اور وحی کو اگر صحیح سمجھ لیا جائے تو وہ بھی اسی حقیقت ہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہدف ہے، آپ کا ایک مقصد ہے، لیکن اس مقصد تک آنے کے لیے تین مختلف راستے ہیں، ان کو طے کر کے انسان جو ہے وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ آپ پہنچیں گے ایک ہی ہدف کے اوپر۔ مثلا قم اگر ایک زیارت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے اگر وہاں پر آنا چاہتے ہیں افراد، تو مقصد ایک ہی ہے، انہوں نے پہنچنا وہیں پر ہی ہے، لیکن راستے جدا جدا ہیں۔ تو انسان کی معرفت کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ کردار ادا کرتے ہیں، وہی، شہود اور عقل ایک حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پھر مقولہ مشہور ہوا کہ حکمت متعالیہ قائل ہے کہ قرآن، برہان، عرفان یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا حکمت متعالیہ کہ یہ وجود میں آیا، اور اس نے بہت سارے مبانی جدید تاسیس کیے، جو کہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے اسی کتاب کے اندر پڑھیں گے کہ کون کون سے مبانی ہیں کہ جو اس کو ملا صدرہ نے تاسیس کیے، اور پہلے والے فلسفیوں کی کتابوں میں، ان کے آثار میں، ان کے نظریات میں وہ نہیں ملتے۔ مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی اس کے اندر آ کر، نتائج جدید دیے، وہ مشکلات کے جو آج تک بشر حل نہیں کر سک رہا تھا معرفتی دنیا کے اندر، ملا صدرہ نے بعض مبانی جو تاسیس کیے نہیں اس کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور حل بھی کیے اس کے اندر۔ اور آج ملا صدرہ سے لے کے ابھی تک یہی مکتب فکر چل رہا ہے، حکمت صدرائی، فلسفہ ملا صدرہ، الحکمت المتعالیہ، جو بھی آپ نام لے لیں۔ اور ملا صدرہ سے لے کر اب تک اکثر جو فلسفی سامنے آئے ہیں وہ صدرائی فیلسوف ہیں، جو کہ ملا صدرہ کے تابع ہو کر، یعنی اسی کے سفرے پر بیٹھے ہیں۔ ان کے مبانی سے اگرچہ انہوں نے بھی جدید چیزیں جو ہیں وہ تاسیس کی ہیں آ کر، لیکن وہ جو بڑے مبانی ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، انہی کے تحت ہیں۔ ابھی نیا جدید کوئی مکتب فکر سامنے نہیں آیا ہے کہ تفصیل چاہیے ان سب کے اندر۔ فقط مختصر طور پہ جو ہے وہ اشارہ کیا، چونکہ آقا نے بھی مختصر طور پہ اشارہ کیا ہے تو ضروری سمجھا کہ بعض چیزیں جو آقا نے اشارہ نہیں کی ان کو یہاں پر اشارہ کر دوں۔ تو فلسفہ مشاء کے اندر جو اہم ترین کتابیں ہیں وہ ہے الہیات شفا، کتاب الشفا، اور فلسفے میں الہیات شفا کے نام سے مشہور ہے، چونکہ شفا ریاضی، طبیعیات اور الہیات تین علوم کا مجموعہ ہے۔ تو الہیات شفا فلسفہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم ترین کتاب جو نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد یا اسی کے عرض میں، وہ ہے شرح الاشارات والتنبیہات، کہ جو ابن سینا کی آخری ترین کتاب ہے۔ یہ اہم ترین کتابیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ فلسفہ اشراق کے اندر اہم ترین جو کتاب ایک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اس مکتب سے آشنا ہونے کے لیے، وہ کتاب کا نام ہی اشراق ہے۔ درست ہے؟ اور
حکمت متعالیہ کے اندر جو اہم ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے اسفار، کتاب اسفار، جس کا نام ہے الحکمت المتعالیہ، کہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کو اسفار سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ 9 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ ملا صدرہ کی تفصیلی ترین جو آراء و نظریات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ مختصر طور پہ جو آشنا ہونا چاہتا ہے ملا صدرہ کے نظریات سے، تو اس کے لیے جو کتاب ہے اہم ترین وہ ہے الشواہد الربوبیہ، کہ وہ بھی رائج ہے اس کے اندر فلسفے کے اندر، اور ملا صدرہ کے نظریات سے جو ہے وہ ہم آشنا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور درس و تدریس کی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر تعارف تاریخ فلسفہ اسلامی کا، کہ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ دوسرا درس شروع ہو جائے گا، کہ جس میں آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ قرون وسطیٰ سے 18ویں صدی تک کے جو نظریات اور مکاتب فکر سامنے آئے ان کو بیان کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کو کل سے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔